بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مولانا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اردو زبان کے تعلق سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا، اور مولانا نے اس بات پر زور دیا کہ اردو زبان کی اہمیت ہے اور اس کو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ اردو زبان میں عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ علمی مسلمانوں کے اسلامی شرعی جو ذخیرہ ہے، جو خزانہ ہے، وہ سب سے زیادہ اردو زبان ہے۔ اسی لیے اردو زبان کو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک زبان، کوئی بھی زبان کسی قوم کی پہچان ہوا کرتی ہے، کوئی بھی زبان کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلا عرب کی پہچان عربی زبان سے، عرب قوم کی پہچان عربی زبان سے، ایرانیوں کی پہچان فارسی زبان سے، اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی پہچان عبرانی زبان سے، جرمنی کے قوم کی پہچان جرمن زبان سے ہے، اور برطانیہ کی پہچان، انگلینڈ کی پہچان انگریزی زبان سے ہے، اور دوسرے بہت سارے ممالک ہیں، فرانس کی پہچان فرینچ سے ہے، چینیوں کی پہچان چینی زبان سے ہے۔ ہر زبان کی، ہر ایک قوم کی یا ہر علاقے کی ایک زبان ہے جس کے ذریعے اس قوم کی، اس علاقے کی پہچان ہے۔ دنیا کے اندر ساری قومیں، اور یہ تاریخی حقائق ہے، تاریخی حقیقت ہے، تاریخی اعتبار سے ثابت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے ذریعے ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی بھی قوم نے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے ذریعے کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک، زمانہ قدیم سے لے کر آج تک، کوئی جب سے آباد ہے، چین جب سے آباد ہے، کم سے کم ہزاروں سال قدیم پرانا ملک ہے، وہاں کے چینی ملک نے یا چین کے رہنے والوں نے آج تک اپنے لسانیات کے معاملے میں، زبان کے معاملے میں، لینگویج کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، کسی سے بھی نہیں کیا، کبھی مصالحت نہیں کی انہوں نے، اور ساری چیزیں، لیکن ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، اے سے لے کر کے زیڈ تک، الف سے لے کر کے یا تک، ان کے سارا کام اپنی چینی زبان میں ہوا کرتا ہے۔ سارے دفاتر چینی زبان میں، سارے لوگ اس ملک کے چینی زبان بات کرتے ہیں۔ کہیں انگریزی کو، انگلش کو کہیں پر بھی بڑھاوا نہیں دیا جاتا۔ آج چین کتنا ترقی پر ہے، تم خود دیکھو کہ چین کے پروڈکٹ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تقریباً سارے پروڈکٹ ہمارے قرب و جوار میں جو ہے وہ سب چین کے، موبائل چین میں بنتا ہے، ایئر فون چین میں بنتا ہے، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ساری چیزیں چین میں بنتی ہیں، وہی مینوفیکچر ہوتی ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، حتیٰ کہ ناخن کاٹنے کے لیے جو نیل کٹر ہے، ناخن تراش ہے، وہ بھی چین سے ہی آتا ہے۔ کینچی چین سے، پین بھی چین سے منگواتے ہیں۔ تو اتنا پروڈکٹ ہے اس کا، اور انہوں نے کبھی بھی انگریزی سے مصالحت نہیں کی، انگریزی نہیں بڑھاوا نہیں دیا انہوں نے۔ اور چھوڑو انگریزوں کے قریب بسنے والا ملک، انگریزوں سے بہت سارے پیسے اور مدد لینے والا ملک اسرائیل، جہاں کے انگریزوں اور امریکن کے بغیر ان کا جینا دشوار ہے، لیکن اسرائیل نے، یہودیوں نے کبھی بھی عبرانی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان استعمال نہیں کی۔ وہاں انگریزی نہیں بولی جاتی، مکمل طور پر اسرائیلی زبان جو عبرانی ہے وہی ان کے یہاں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، کتابیں اسی زبان میں ہوتی ہیں، ساری چیزیں اسی زبان میں ہوا کرتی ہیں۔ تو اسرائیلیوں نے، اسی طرح عرب نے بھی کبھی بھی عربی کے علاوہ کسی اور زبان کو بڑھاوا نہیں دیا۔
ایرانیوں نے کبھی فارسی کے علاوہ کسی دوسری زبان کو بڑھاوا نہیں دیا، لیکن ہم ہندوستان میں رہنے والے لوگ یا مسلمان جن کی پہچان اردو زبان ہے، جن کے یہاں کاغذات میں، ڈاکومنٹ میں، تمام دستاویز میں زبان مادری زبان کے کالم میں اردو لکھا جاتا ہے، یہ ایسے ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ ہم آج اردو زبان سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہماری پوزیشن یہ ہو گئی کہ ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے، ہمارے بڑوں کی حالت یہ ہے کہ ہمیں انگریزی اسکول، ماڈرن اسکول میں پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، انگلش لینگویج کو، انگلش زبان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اور اردو زبان کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب سے پچھڑے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زبان پر محنت کی ہوتی اور اپنی زبان کو بڑھاوا دیا ہوتا تو آج ہماری یہ زبان جو تقریباً 2000 سال پرانی تاریخ رکھتی ہے، اس زبان کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہوتی اور اس زبان کے ذریعے ہم جو ہے پورے تمام چیزوں میں ترقی کرتے۔ اور یقین جانو کسی قوم کی ترقی اس کی زبان سے وابستہ ہے، ہم نے اپنی زبان ہی چھوڑ دی تو ہم کو ترقی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان کو اس موقع پر، عالمی یوم اردو کے موقع پر، جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یوم پیدائش ہے، جن کی وجہ سے اردو کے ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں اور جن کی یوں کہا جائے کہ اسلامی علوم کا سرچشمہ اور اسلامی علوم کے اندر جو حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا جو کوشش ہے، جو انہوں نے قرآن کو سمجھنے، فلسفہ حیات کو سمجھانے، زندگی کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ سارا کا سارا مواد اردو زبان میں ہے۔ لہذا ہم کو اردو پڑھنا چاہیے، اردو میں اشعار یاد کرنے چاہیے۔ مولانا نے کہا کہ کسی بھی زبان کو یاد کرنے کے لیے، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے ان کے اشعار پڑھنے چاہیے، ان کے اشعار یاد رکھنے چاہیے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کی ابتدا اشعار سے ہوتی ہے۔ پہلے نظم بنتی ہے، تب جا کر کے نثر بنتی ہے، یعنی پہلے اشعار وجود میں آتے ہیں، تب جا کر کے عبارتیں اور دوسرے جملے اور سینٹینسز وجود میں آتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی تاریخ ہے کہ سب سے پہلے نظم بنتی ہے، تب نثر۔ تو اردو زبان کی بھی یہی حالت ہے، پہلے نظم بنی تھی اور نظم کے بعد تب اس کو نثر کے کالم میں ڈالا گیا اور اس طرح سے یہ زبان نے ترقی کی۔ بہرحال ہم کو نظم کو، غزل کو، اشعار کو یاد کرنے چاہیے اور اس کے ذریعے اپنے ماحول میں اردو کو سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھریلو ماحول کو اردو والا ماحول بنانا چاہیے اور اردو یقیناً بہت باسلیقہ زبان ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، سلیقے سے جو فضاؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے جو فضاؤں میں، ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو اردو زبان کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ یہ طے کیجیے، عہد کیجیے کہ ہم اردو زبان پڑھیں گے اور ان کے اشعار یاد کریں گے اور آپس میں اردو میں باتیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔